أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل محمد. سارے حضرات مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للمنافقین. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين. الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على سيد الشهداء وأولاده وأصحابه المظلومين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين آنس الغريبين رحمة للعالمين. أعني العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبو القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين. واللعنة الدائمة على أعدائهم الملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صلوات بآواز سامعین محترم، حاضرین مجلس، موالیان حیدر کرار، عزاداران شہدائے کربلا، کلام مقدس میں اللہ رب العزت اپنے حبیب سے ارشاد فرماتا ہے فسبح بحمد ربک. میرا حبیب حمد کے ساتھ اپنے رب کی تسبیح بیان کر، حمد کے ساتھ اپنے رب کی پاکیزگی کو بیان کر. وقم من الساجدین، اور سجدہ گزاروں میں سے ہو جا. وعبد ربک، اور اپنے رب کی عبادت کر.
حتی یاتیک الیقین، یہاں تک کہ یقین تیرے پاس آ جائے اور تو یقین کی منزل پہ پہنچ جائے۔ یقین ہی آج کی میری گفتگو کا موضوع ہے۔ یقین وہ بلند ترین منزل ہے کہ جہاں غیب غیب نہ رہے، شہود میں تبدیل ہو جائے۔ اگر علم انسان کو اس منزل پہ پہنچا دے کہ جہاں غیب انسان کے لیے شہود بن جائے تو وہ علم یقین ہے، اور اگر موت یہ مشاہدہ انسان کو کروا دے تو وہ موت بھی یقین ہے۔ اور مفسرین نے دونوں معنی کیے ہیں یقین۔ علم بھی ایک مرحلہ ہے، ایک مرتبہ ہے یقین کا، اور موت بھی یقین ہے۔ امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الایمان فوق الاسلام بدرجۃ والتقوی فوق الایمان بدرجۃ والیقین فوق التقوی بدرجۃ۔ سرکار رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ہے اسلام، اسلام سے بلند تر ایک درجہ ہے، ایک مرتبہ ہے جس کا نام ہے ایمان۔ ایمان سے ایک بلند تر مرتبہ ہے جس کا نام ہے تقوی، اور تقوی سے بھی ایک بلند ترین منزل ہے جس کا نام ہے یقین۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا، انسانوں کے درمیان سب سے کم جو شے تقسیم کی گئی ہے وہ یقین ہے۔ ایمان کا مرتبہ اسلام سے بلند ہے، تقوی کا مرتبہ ایمان سے بلند ہے، یقین کا مرتبہ تقوی سے بلند ہے۔ اگر ایمان اسلام سے بلند ہے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ کوئی مسلمان مومن جیسا نہیں ہو سکتا، کوئی مومن متقی جیسا نہیں ہو سکتا، اور کوئی متقی صاحب یقین جیسا نہیں ہو سکتا۔ صاحب یقین کا مرتبہ بہت بلند۔ دوستو، اسلام کے اپنے تقاضے ہیں، ایمان کے اپنے تقاضے ہیں، تقوی کے اپنے تقاضے ہیں، یقین کے اپنے تقاضے۔ نمونے کے طور پر اسلام کا تقاضا کیا ہے؟ سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ یہ اسلام کا تقاضا ہے۔ مسلمان کون ہے؟ فرمایا جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، وہ ہے مسلمان۔ یعنی اسلام نہ زبان درازی کو پسند کرتا ہے، نہ دست درازی کو پسند کرتا ہے۔ مسلمان نہ زبان دراز ہوتا ہے، نہ دست دراز ہوتا ہے۔ میدان صفین میں ایک شامی امیر المؤمنین کی شان میں گستاخی کر رہا تھا۔ میرے آقا کے ایک چاہنے والے نے بھی چاہا کہ اسی زبان میں اس کو جواب دیا جائے، تو جناب امیر المؤمنین نے فرمایا، گالی دینا ہمارا شیوا نہیں۔ ہاں، یہ ہمارا شیوا
کل جو امیر المومنین کو گالیاں دیتے تھے انہی کی نسل اور انہی کے پیروکار آج شیعیان امیر المومنین کو گالیاں دیتے، اور پیغمبر نے کیا فرمایا کہ وہ مسلمان نہیں ہے جو دست دراز ہو اور زبان دراز ہو، یہ اسلام کا تقاضا۔ ایمان کے اپنے تقاضے، کیا خوبصورت جملہ نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ میرے آقا امیر المومنین سے کسی نے ایمان کی تفسیر پوچھی، ایمان کا معنی پوچھا، مولا ایمان کیا ہے؟ تو جناب امیر علیہ السلام نے جواب دینے سے پہلے ایک بڑا خوبصورت جملہ فرمایا، فرمایا لقد سقطت علی الخبیر، تو نے ایک باخبر سے پوچھا ہے کہ ایمان کیا ہے۔ تیرا واسطہ ایک باخبر سے پڑا ہے۔ جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا ایمان کے 3 معنی ہیں، اقرار باللسان وتصدیق بالجنان وعمل بالارکان۔ یہ 3 چیزیں ملیں گی تو ایمان کامل ہو۔ کچھ چیزوں کا اقرار کرنا زبان کے ساتھ، کچھ چیزوں کا دل و جان سے عقیدہ رکھنا، اور کچھ اپنے اعضاء و جواہر کے ذریعے عمل انجام دینا، یہ تینوں چیزیں ملتی ہیں تو پھر بندہ بنتا ہے مومن۔ اور میں یہ عرض کر دوں کہ یہ جو اسلام ہے، ایمان ہے، تقوی ہے، یقین ہے، ان میں سے ہر ایک ذات مراتب ہے۔ ایمان کے بھی درجات ہیں، تقوی کے بھی درجات ہیں، یقین کے بھی درجات ہیں، اور معروف جملہ ہے آپ نے سنا ہے ایمان کے 10 درجے۔ ایمان کے ایک درجہ جو کم ترین درجہ ہے ایمان کا، وہ کیا ہے؟ معصوم نے فرمایا من سرتہ حسنتہ وساءتہ سیئتہ فہو مؤمن۔ نیکی کرے اسے خوشی محسوس ہو، گناہ سرزد ہو جائے اسے قلق ہو، تکلیف پہنچے، فرمایا جس کا یہ احساس زندہ ہے وہ مومن ہے۔ یہ بھی ایک درجہ ہے ایمان کا۔ ایمان کے 10 درجے، مقداد ایمان کے 8ویں درجے پہ فائز تھے، ابو ذر ایمان کے 9ویں درجے پہ فائز تھے، سلمان ایمان کے 10ویں درجے پہ فائز تھے، اور علی کل ایمان۔ امیر المومنین برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ والی الشرک کلہ۔ ایمان کے اپنے تقاضے، ایک ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ سید الانبیاء نے فرمایا افضل الایمان ان تعلم ان اللہ معک حیث ما کنت۔ سید الانبیاء نے فرمایا ایمان کا افضل مرتبہ یہ ہے کہ تمہیں یہ علم اور یقین ہو کہ تم جہاں بھی ہو اللہ کے حضور میں ہو، تم جہاں بھی ہو اور جس کیفیت و جس حالت میں بھی ہو اللہ کے محضر میں ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ کے حضور میں ہو۔ اگر یہ علم اور یقین کی منزل تمہیں میسر ہے تو یہ افضل الایمان۔ ایمان کے اپنے تقاضے۔ معصوم سے ایمان اور اسلام کا فرق پوچھا گیا، ایمان اور شے ہے، اسلام اور شے ہے۔ ایمان اور اسلام کا فرق پوچھا گیا، فرمایا الاسلام قول بلا عمل والایمان قول بالعمل۔ قول و عمل، اسلام زبانی اقرار کا نام ہے اور ایمان اقرار کے ساتھ عمل کرنا۔ معاف کرنا میرے محترم سامعین،
کچھ غیر مومن اور غیر شیعہ لوگ اہل بیت کے پاکیزہ مذہب کی بدنامی کا سبب بن رہے ہیں. وہ شیعہ نہیں، وہ مرجئہ ہے، مرجئہ حمزہ کے ساتھ. سید الانبیاء نے فرمایا تھا لعنت المرجئۃ علی لسان 70 نبیہ، 70 انبیاء نے گروہ مرجئہ پر لعنت فرمائی. قیل وما المرجئۃ یا رسول اللہ، عرض کی کہ یا رسول اللہ مرجئہ کون لوگ ہیں جن پہ انبیاء نے لعنت فرمائی؟ سرکار نے فرمایا الذین یقولون الایمان قول بلا عمل. فرمایا وہ لوگ مرجئہ ہیں جو کہتے ہیں ایمان خالی اقرار کا نام ہے، عمل کی ضرورت نہیں. میرے آقا امیر المومنین نے فرمایا تھا لو کان الایمان کلاما لم ینزل فیہ صوم ولا صلاۃ ولا حج ولا زکوٰۃ. میرے آقا امیر المومنین نے فرمایا اگر ایمان خالی اقرار اور کلام کا نام ہوتا تو ایمان میں کبھی نماز کا حکم نہ آتا، کبھی روزے کا حکم نہ آتا، کبھی حج کا حکم نہ آتا، کبھی زکوٰۃ کا حکم. ایمان کے اپنے تقاضے، ایمان سے بڑھ کر جو مرتبہ ہے وہ تقویٰ کا ہے، اور تقویٰ کے اپنے تقاضے. تقویٰ کے تقاضے کیا ہیں میں حوالہ دے سکتا ہوں، اور آپ وعدہ فرمائیں مظلوم کربلا کی اس مجلس میں بیٹھ کے جو میں التماس کروں اس پہ عمل کیجئے گا. نہج البلاغہ میں ایک خطبہ ہے میرے آقا امیر المومنین کا جس میں تقویٰ کے تقاضے بیان کیے گئے، جس میں متقین کی صفات بیان کی گئیں کہ متقی کون ہوتا ہے. اور غالباً 191 نمبر خطبہ ہے. آپ اگر فہرست دیکھیں گے تو خطبہ حمام کے نام سے وہ خطبہ آپ کو فہرست میں ملے. خطبہ حمام. حمام یہ لاہور والی ہے کے ساتھ. حمام جناب امیر المومنین کے صحابی تھے اور چاہنے والے تھے اور بڑے متقی، بڑے پرہیزگار. جناب امیر المومنین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا امیر المومنین صف لی المتقین حتی کانی انظر الیہم. یا امیر المومنین میرے لیے متقین کے اوصاف بیان کریں، اور اس طرح سے متقین کے اوصاف بیان کریں کہ متقی مجسم ہو کے میری نگاہوں کے سامنے آ جائے اور میں گویا دیکھ رہا ہوں کہ متقی کون ہوتے ہیں. جناب امیر علیہ السلام نے تھوڑے سے تأمل کے بعد فرمایا یا حمام اتق اللہ واحسن ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اے حمام تقوی الہی اختیار کر، نیکوکار بن جا. اللہ متقین کے ساتھ ہے اور نیکوکار لوگوں کے ساتھ ہے. لیکن جناب حمام نے اتنے جواب پہ اکتفا نہ کیا، جناب امیر المومنین کو قسم دی. آقا میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ تفصیل کے ساتھ متقین کے اوصاف بیان فرما. وہ خطبہ میں التماس کروں گا دوستو گھر جا کے وقت نکال کے کم از کم ایک مرتبہ اس خطبے کا مطالعہ فرمائیں، اور کم از کم ہمیں زندگی میں ایک بار یہ تو پتہ چل جائے کہ متقین کون ہوتے ہیں، متقی کی صفات کیا ہے، تقویٰ کے تقاضے کیا ہیں. اور جب پڑھو گے نہ خطبہ اور متقی کی وہ بلند منزل تمہارے ذہن میں آئے گی کہ متقی کتنے عظیم مرتبے پہ فائز ہے، پھر سوچنا کہ متقی کا مقام یہ ہے تو امام المتقین کا مقام کیا؟ امام المتقین کی منزل کیا؟ میرے آقا نے حمد و ثناء پروردگار کے بعد محمد و آل محمد پر درود بھیجنے کے بعد متقین کے اوصاف بیان کرنا شروع.
وہ پورا خطبہ میں چونکہ نمونے کے طور پہ ایک مثال دے رہا ہوں، 2 جملے اس میں میرے آقا نے فرمایا متقی کون ہوتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا ملبسہم الاقتصاد منطقہم الصواب ملبسہم الاقتصاد مشیہم التواضع۔ فرمایا متقی وہ ہوتے ہیں جن کی گفتگو بڑی جچی تلی اور صحیح بات کرتے ہیں۔ ملبسہم الاقتصاد، جن کا لباس، جن کا پہناوا میانہ روی ہوتا ہے۔ مشیہم التواضع، جب چلتے ہیں تو بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ غضوا ابصارہم عما حرم اللہ علیہم، فرمایا متقی وہ ہوتے ہیں جو حرام سے اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ جن چیزوں کی طرف دیکھنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے وہ اپنی نگاہیں پھیر لیتے ہیں، آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ اور اگلا جملہ بڑا ہی قابل توجہ ہے، فرمایا متقی کی ایک صفت وَوَقَفُوا أَسْمَعَهُمْ عَلَى الْعِلْمِ النَّافِعِ، انہوں نے اپنے کان وقف کر رکھے ہیں ایسے علم سننے کے لیے جو ان کے لیے نفع مند ہے۔ نہ لغو بیہودہ گفتگو کرتے ہیں، نہ لغو بیہودہ گفتگو سنتے ہیں، انہوں نے اپنے کان دھر لیے ہیں، انہوں نے اپنی سماعتوں کو متوجہ کر لیا ہے، مفید علم سنتے ہیں، یہ متقی کی ایک پہچان ہے۔ اور اگلا جملہ بڑا عظیم فرمایا، کون ہے متقی؟ لولا الاجل الذی کتب علیہم لم تستقر ارواحهم فی اجسادہم طرفۃ عین شوقا الی الثواب وخوفا من العقاب۔ فرمایا متقی وہ لوگ ہیں کہ اگر اللہ رب العزت نے موت کا ایک وقت مقرر نہ کیا ہوتا تو متقی تو وہ لوگ ہیں کہ جنت کے شوق میں اور جہنم کے خوف سے ان کی روحیں چشم زدن کے لیے بھی بدن میں رہنے کو تیار نہیں۔ اگر پروردگار نے موت کا ایک وقت مقرر نہ کیا ہوتا کہ ایک معین وقت تک یہ روح اس بدن میں رہے گی، اگر یہ تقدیر نہ ہوتی تو فرمایا متقین کی روحیں بدنوں کو چھوڑ کے جنت کی طرف پرواز کر جاتی۔ طرفۃ عین، پلک جھپکنے کی دیر اور چشم زدن بھی وہ اس دنیا میں رہنا پسند نہیں کرتے۔ کون؟ متقی۔ پورا خطبہ انشاءاللہ مطالعہ فرمائیں گے، یہ سارے تقوی کے تقاضے ہیں۔ میرے آقا کا جب خطبہ ختم ہوا یہ جملہ قابل توجہ، صفات متقین کا بیان آقا امیر المومنین کا جب ختم ہوا، حمام کی روح پرواز کر مر گیا حمام، دم توڑ دیا حمام نے، متحمل نہ ہو سکا، برداشت نہ کر سکا۔ متقین کے اوصاف اور متقین کی ذمہ داریاں سن کے اور اس بلند مقام و مرتبے کو سن کے حمام جیسا صحابی امیر المومنین متحمل نہ ہو سکا، روح پرواز کر دی حمام۔ ایمان سے بلند تر مرتبہ ہے تقوی، اور سرکار سامن الحجج نے کیا فرمایا؟ اس تقوی سے بھی ایک بلند منزل ہے جس کا نام یقین ہے۔ ایک صلوات تو پڑھیے محمد والا۔ اور یقین کے اپنے تقاضے۔ المحجۃ البیضاء میں محدث فیض کاشانی نے یقین کے بھی مرتبے بیان کیے۔ یقین بھی ذات مراتب شے ہے۔ پہلا درجہ ہے یقین کا جسے علم الیقین کہتے ہیں، اس سے بعد ایک درجہ ہے جسے عین الیقین کہتے ہیں، اس سے بعد ایک درجہ ہے جسے حق الیقین کہتے ہیں،
اور محدث فیض کاشانی نے لکھا اس کے بعد بھی ایک درجہ ہے جسے حقیقت و حق کے لیے یقین کہتے ہیں، اور مثال کے ذریعے انہوں نے یہ مراتب سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ علم الیقین کیا ہے؟ دھواں دیکھ کے آگ ہونے کا یقین کر لینا، یہ علم الیقین۔ آنکھوں سے آگ دیکھ کے آگ کا یقین کر لینا، یہ عین الیقین ہے۔ آگ میں ہاتھ ڈال کے اس کی حرارت کو محسوس کر کے آگ کا یقین کر لینا، یہ حق الیقین ہے۔ اور کسی چیز کو آگ میں ڈال دیا جائے اور آگ میں جا کے وہ آگ بن جائے، یہ حقیقت حق الیقین ہے۔ یقین کے بھی مرتبے ہیں، یقین کے بھی درجے ہیں۔ علماء نے لکھا کہ انسانی بدن کی 6 حالتیں ہیں۔ یہ بدن کبھی خوابیدہ ہوتا ہے، کبھی بیدار، کبھی صحت مند ہوتا ہے اور کبھی بیمار، کبھی زندہ ہوتا ہے اور کبھی مردہ۔ فرمایا روح کی بھی 6 حالتیں ہیں۔ یہی 6 حالتیں روح کی بھی ہیں۔ روح کبھی خوابیدہ ہوتی ہے، کبھی بیدار، کبھی صحت مند ہوتی ہے، کبھی بیمار، کبھی زندہ ہوتی ہے اور کبھی مردہ۔ روح کی زندگی بھی ہے، روح کی موت بھی ہے، روح کی صحت بھی ہے، روح کی بیماری بھی ہے، روح کی نیند بھی ہے، روح کی بیداری بھی ہے۔ فرمایا غفلت روح کی نیند ہے، موعظہ روح کی بیداری۔ غفلت روح کی نیند ہے، موعظہ نصیحت واعظ یہ روح کی بیداری۔ نہج البلاغہ میں آقا امیر المومنین کا وہ وصیت نامہ پڑھیے جو امام مجتبی علیہ السلام کے نام ہے، اس میں یہ جملہ ہے، یا بنی احی قلبک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حسن بیٹا اپنے دل کو زندہ رکھنا علم و حکمت کی باتوں سے اور موعظہ حسنہ سے۔ یہ موعظہ روح کی بیداری۔ معصوم نے فرمایا جہالت روح کی موت ہے، علم روح کی زندگی ہے۔ جہالت روح کی اور علم زندگی۔ شک روح کی بیماری ہے اور یقین روح کی صحت ہے۔ شک روح کی بیماری ہے اور یقین روح کی صحت۔ یقین وہ بلند ترین مقام اور مرتبہ۔ علم دوست احباب، لطف آتا ہے آپ پڑھتے ہوئے اور جو توجہ آپ پر قدردانی فرماتے ہیں، کہیں ایسا نہیں ہے۔ میرے آقا امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں یقین کا تعارف کروایا کہ یقین کون سی منزل ہے۔ میرے آقا نے فرمایا النوم علی یقین خیر من صلاۃ مع شک۔ علی فرماتے ہیں یقین کی نیند سو جانا شک کی نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ یقین کی نیند شک کی عبادت سے افضل، یقین کی نیند، یقین کا سونا شک کی نماز سے افضل ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ تاریخ اسلام نے ہمیں وہ 2 موقع دکھائے ہیں، صاحب یقین کا سونا دکھایا ہے، صاحب شک کا جاگنا دکھایا ہے۔ تاریخ اسلام نے وہ 2 منظر دکھائے، صاحب یقین کا سونا اور صاحب شک کا جاگنا۔ اور کسی شاعر نے کیا خوبصورت کہا تھا، جاگنے والے کو محروم 2 عالم رکھا، سونے والے سے کہا ساری خدائی۔
تو مجھے پورا کلام تو یاد نہیں، وہ 4 مصرے، ایک مصرع آتا ہے لیکن ایک مصرے سے مطلب حل ہو جاتا ہے۔ تو کسی دوسرے شاعر نے بڑا خوبصورت کہا تھا، ایک رات کی دونوں باتیں ہیں، میں یشری بھی لا تحزن بھی۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ بلند منزل یقین۔ اور اللہ رب العزت کلام مقدس میں فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ ملکوت السماوات، کیوں؟ ہم نے ابراہیم کو آسمان و زمین کے ملکوت دکھائے لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے ہے بدتر بے یقینی۔ ہم نے ابراہیم کو ملکوت دکھائے تاکہ صحب یقین ہو جائے۔ دعوت توحید کے جرم میں ابراہیم کے یقین کا جملہ، اور بت شکنی کے جرم میں وہ نمرود جو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا تھا، فرعون بھی یہی دعویٰ کرتا تھا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو زندہ آگ میں جلا دینے کی سزا سنا دی، بہت بڑی آگ روشن کی گئی، اور یہ روایت میری نگاہ سے گزری، اتنی بڑی آگ تھی، کہتے ہیں کہ آج بھی کوفہ سے کچھ فاصلے پر وہ راکھ ٹیلے کی صورت میں موجود ہے، جو راکھ اس آگ سے بنی جو ابراہیم کے لیے جلائی گئی۔ تصور کر سکتے ہو، صدیاں گزر گئیں، جو راکھ آج بھی ٹیلے کی صورت میں ہو، کتنی بڑی آگ ہوگی۔ آگ جل چکی، شعلے آسمانوں سے باتیں کر رہے تھے۔ اب وہ مرحلہ آیا کہ نمرود پریشان ہوا کہ اتنی بڑی آگ ہے، ابراہیم کو آگ میں کون ڈالے گا؟ ابراہیم کو آگ میں کون ڈالے گا؟ جو آگ میں ڈالنے جائے گا وہ تو خود جل کے راکھ ہو جائے گا۔ اس موقع پہ دوستوں میں کہا کرتا ہوں، یہ وہ منزل تھی، نمرود دعوی خدائی کے باوجود پریشان نظر آتا تھا، ابراہیم عبد خدا ہوتے ہوئے مطمئن نظر آتا تھا۔ جلانے والا پریشان اور جلنے والا جو یقین کی منزل پہ وہ مطمئن۔ قصص انبیاء میں پڑھیے اور تفاسیر میں پڑھیے، ابلیس نے آ کے مشورہ دیا اور منجنیق بنائی، منجنیق میں بٹھا کے آگ کی طرف دھکا دیا جانا تھا، پھینکا جانا تھا خلیل الرحمن کو۔ میرے دوستو، یہ جملے کتابوں میں موجود ہیں۔ جب بٹھایا گیا نا جناب خلیل الرحمن کو منجنیق میں، کائنات عالم میں کوہرام مچ گیا، پرندے فضاؤں میں تڑپنے لگ گئے۔ پروردگار تیرا خلیل آگ میں جلے، قرآن جنت جنت میں تڑپ کے رہ گئی، پروردگار تیری توحید کا علم بلند کرنے والا ابراہیم آگ میں جلے۔ ملائکہ سے عبادت چھوٹ گئی، تسبیح چھوٹ گئی، پروردگار تیرا خلیل آگ میں جلے گا۔ سید الملائکہ جبرائیل تڑپ اٹھے، عرض کرتے پروردگار مجھے اجازت دیتا ہے میں جاؤں تیرے خلیل کی مدد کے لیے؟ ارشاد رب العزت ہوا جبرائیل میری طرف سے تو اجازت ہے۔ بڑی سرعت کے ساتھ، بڑی تیزی کے ساتھ جبرائیل زمین پہ آئے، لیکن کب؟ جب منجنیق سے رہا ہو گئے ابراہیم، دھکا دے دیا گیا، چشم زدن کی بات ہے، ایک پل کی بات ہے، آپ کے حوالے ہو جائیں گے۔ بڑی تیزی سے جبرائیل آ کے کہتے اللہ کا خلیل مدد کی ضرورت ہے۔ صاحب یقین ابراہیم نے فرمایا نعم اما الیک فلا، مدد چاہیے لیکن تیری نہیں۔
مدد چاہیے لیکن جبرائیل تڑپ کے کہتا ہے اللہ کا خلیل پھر جس کی مدد کی ضرورت ہے اسی سے مانگ لیجئے مدد. خلیل الرحمن نے فرمایا علمہ بحالی یغنی عن سوالی، مدد تب مانگتا اگر میری حالت سے واقف نہ ہوتا. مدد تب مانگتا اگر میری حالت سے آگاہ نہ ہوتا، مدد تب مانگتا اگر وہ مجھے دیکھ نہ رہا ہوتا. آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. پھر کیا ہوا؟ فَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اگر اللہ رب العزت بردن کے بعد سلامن کا لفظ نہ فرماتا تو اتنی ٹھنڈی ہو جاتی وہ آگ کہ برف اس کے مقابلے میں کیا ہے، گلیشیئر کیا ہے، اذیت والی ہو جاتی ٹھنڈک. اس لیے رب العزت نے فرمایا ایسی ٹھنڈک جو سلامتی والی ٹھنڈک. لِيَكُونَا مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ یقین کی منزل پہ آ جائے. الحمدللہ سارے احباب متوجہ ہو گئے. امیر المومنین کی عظمت کا اگلا جملہ کہنے لگا. نہج البلاغہ میں حاکم شام کو جو خط لکھا ہے نا، کئی خط ہیں، ایک خط جو ہے بڑا خوبصورت خط ہے امیر المومنین کا. اس میں میرے آقا امیر المومنین نے حاکم شام کو لکھا یا فلاں لست بامزع علی الشک منی علی الیقین. حاکم شام تو شک میں بھی اس مقام پہ نہیں ہے، علی یقین میں جس منزل پہ فائز. یقین میں جس منزل. اور اسی نہج البلاغہ میں میرے آقا کا جملہ ہے ما شککت فی الحق مذ اریتہ. علی فرماتے ہیں جب سے علی کو حق دکھایا گیا ہے علی نے کبھی شک نہیں کیا. جب سے حق دکھایا گیا علی نے کبھی. اور میرے آقا نے فرمایا وَإِنِّي لَعَلَى يَقِينٍ مِّن رَبِّي وَغَيْرِ شُبْهَةٍ مِّن دِينِي. علی فرماتے ہیں میں اپنے رب کی طرف سے یقین کی منزل پہ فائز ہوں اور میں نے کبھی دین میں شبہ نہیں کی. یقین کی دولت حاصل کیسے ہو؟ بڑا خوبصورت خطبہ امیر المومنین علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں عظمت آل محمد پر. اس کے دو جملے بھی سنیے. فرمایا لا یقاس بآل محمد من هذه الامت احد. علی مولا فرماتے ہیں اس امت میں سے کسی انسان کا قیاس آل محمد کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا. کوئی فرد امت کا آل رسول کے ساتھ قابل مقایسہ نہیں. امت کا مقام اور ہے، آل کی شان اور ہے. کیوں؟ اگلا جملہ جناب علیہ السلام کو بہت خوبصورت. کیوں کسی کا قیاس آل رسول کے ساتھ نہیں ہو سکتا؟ فرمایا کیف یسوی بہم من جرت نعمتہم علیہ ابدا. مفتی جعفر حسین صاحب کی اولا نے جس جملے کا ترجمہ کیا ہے نا وہ ترجمہ سنانے لگا. کیف یسوی بہم من جرت نعمتہم علیہ ابدا. فرمایا وہ انسان آل محمد کی برابری کیسے کر سکتا ہے جو ان کے دسترخوان نعمت پہ پروان چڑھتا رہا. ممنون احسان کبھی محسن کے برابر نہیں ہو سکتا. اب وہ دلیل سنیے کہ کیوں کسی کا قیاس آل محمد کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا. فرمایا ہم اساس الدین و عماد الیقین. فرمایا یہ آل محمد ہیں جو دین کی اساس ہے، یقین کا ستون. یا
رسول ہیں جو دین کی اساس اور یقین کا ستون۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ انسان جتنا جتنا آل محمد کے قریب ہوتا چلا جائے گا، یقین کے قریب ہوتا چلا جائے گا، اور جتنا جتنا آل رسول سے دور ہوتا چلا جائے گا، شک و ریب میں مبتلا ہوتا چلا جائے گا، ضلالت و جہالت و گمراہی میں مبتلا ہوتا چلا جائے گا۔ اگلا جملہ سنیے، یقین کیا ہے؟ سید الانبیاء کی خدمت میں کسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ، ہم سنتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پانی پہ چلا کرتے تھے۔ سید الانبیاء نے فرمایا بے شک عیسیٰ پانی پہ چلتے تھے۔ پھر ایک جملہ فرمایا، لو زاد یقینہ لمشا علی الہوا۔ فرمایا یہ عیسیٰ کے یقین کی کمی تھی، عیسیٰ پانی پہ چلتے تھے، عیسیٰ کا یقین زیادہ ہوتا عیسیٰ ہوا میں چلتے۔ معصوم نے فرمایا اگر تم یقین کی منزل پہ پہنچ جاؤ نا، لزالت بدعائکم الجبال، تم دعا کرو پہاڑ اپنا مقام چھوڑ دیں۔ یقین وہ منزل، یہ کمی تھی یقین کی، پانی پہ چلتے تھے، عیسیٰ کا یقین زیادہ ہوتا عیسیٰ ہوا میں چلتے۔ جناب امیر المومنین کے یقین کا جملہ سناؤں اور چند جملے ذکر مصیبت کے۔ خدا شاہد کائنات میں کسی نے وہ دعویٰ نہیں کیا جو سرکار امیر المومنین نے کیا۔ علی مولا نے یہ فرمایا کہ لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، اگر سارے حجابات علی کی نگاہوں سے ہٹ جائیں میرے یقین میں اضافہ نہ ہو، اس لیے کہ میں اس درجہ یقین پہ فائز ہوں جس سے آگے یقین کا درجہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ لیکن جن دو آیات کی میں نے ابتدا میں تلاوت کی ہے، ایک دفعہ پھر ان پہ نظر کر لیں۔ کیا فرمایا؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، میرے حبیب اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر، وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، سجدہ گزار بھی بن، وَعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت بھی کر، پھر آئے گی یقین کی منزل۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ سجدوں کو چھوڑ کے، تسبیح کو چھوڑ کے، عبادت کو چھوڑ کے کوئی شیطنت میں تو کوئی مقام پا سکتا ہے، یقین کی منزل حاصل نہیں کر سکتا۔ کوئی تارک شریعت ملے اور کہے جی بڑا صاحب یقین ہے، بڑی پہنچی ہستی ہے، وہ شیطنت میں کسی مقام پہ پہنچا ہوا ہے، یقین کی منزل نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آلہ۔ اللہ رب العزت نے حبیب سے فرما رہا ہے یقین کی منزل آئے گی سجدوں کے بعد، تسبیح کے بعد، عبادت کے بعد۔ خیبر جب فتح ہوا اور دروازہ قلعہ خیبر اکھاڑا میرے آقا امیر المومنین علیہ السلام نے، اور یہ آپ کے علم میں ہے اور مطالعے میں ہے اور سنا ہے آپ نے، بہت بڑا وزنی دروازہ تھا، لوہے کا وہ دروازہ تھا، 35 آدمیوں سے لے کر 70 آدمیوں تک کی روایتیں موجود ہیں۔ میرے آقا امیر المومنین نے جب اس دروازے کو اکھاڑ کے پھینکا تو اتنے افراد اس حرکت نہیں دے سکے، اتنا وزنی دروازہ۔ اور لطف یہ ہے
کیونکہ مجھے بڑا مزہ آیا جب یہ بات میری نگاہ سے گزری اور میرے مطالعے میں آئی، تو میں چاہتا ہوں کہ میں بخل نہ کروں اور آپ تک بھی پہنچاؤں۔ بہت بڑا دروازہ جہاں نصب ہوتا ہے نا، وہ دیواریں بھی بہت بڑی مضبوط ہیں، تو پلرز بھی بہت بڑے ہوتے ہیں۔ ہاں 4 انچی کی دیوار میں تو اتنا بڑا دروازہ نہیں لگتا ہے نا۔ جھولا یہ بڑا قابل توجہ ہے۔ بعض مورخین نے لکھا اور ہے بھی حقیقت کہ جس دروازے میں کوئی دستہ ہو، کوئی کنڈی ہو، کوئی ہاتھ ڈالنے کی جگہ ہو نا، تو اس میں ہاتھ ڈال کے اسے جھٹکا دینا، ہلانا آسان ہوتا ہے۔ لیکن دروازہ قلعہ خیبر میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی، لوہے کا وہ دروازہ تھا۔ اب مفہوم وہی ہے جو کتاب کا ہے، تعبیر میری ہے۔ امیر المومنین صاحب یقین امام نے لوہے کے دروازے میں یوں انگلیاں داخل کی ہیں جیسے ہماری ماں بہن گندے ہوئے آٹے میں داخل کر۔ ڈال کے پھر اسے جھٹکا دیا، اور خود میرے آقا نے فرمایا ما قلعت باب خیبر بقوت جسدانیہ بل بقوت ربانیہ، علی نے بدن کی قوت سے نہیں اللہ کی قوت سے دروازہ قلعہ خیبر اکھڑا، لیکن لشکر اسلام داخل قلعہ نہیں ہو سکتا۔ اس دروازے پر قد آدم سے بہت زیادہ گہری اور چوڑی خندق تھی، اسے لشکر اسلام کے لیے عبور کرنا ممکن نہیں تھا۔ اب کیا کیا؟ میرے آقا امیر المومنین خندق میں اترے، دروازہ ہاتھ پہ لیا، دروازہ ہاتھ پہ لیا، خندق کی اس دیوار کے ساتھ وہ دروازہ لگایا، لشکر اسلام اس دروازے پہ سوار ہوتا، پھر وہ دروازہ لا کے خندق کی دوسری دیوار کے ساتھ لگا۔ ایک متحرک پل بنا دیا اس دروازے کا، اور یقین فرمائیے یہ جملہ تاریخ میں موجود ہے کہ بعض مسلمان گھوڑوں پر سوار ہو کے دروازے پر سوار ہوتے تھے، اور امیر المومنین اس طرح سے اس لشکر کو قلعہ کے اندر اتار رہے تھے، داخل قلعہ کر رہے تھے۔ اس نعرے کا مقام ابھی آگے تھا۔ وہ بات یاد ہے نا، سید الانبیاء نے فرمایا کہ اگر عیسیٰ کا یقین زیادہ ہوتا عیسیٰ ہوا میں چلا۔ جب دروازہ اکھاڑا تھا نا جناب علیہ السلام نے، تاریخ کہتی ہیں لرز گیا تھا قلعہ خیبر، زلزلہ پیدا ہو گیا قلعہ خیبر۔ جب فتح ہو گیا نا خیبر، اور جتنی یہودی عورتیں تھیں وہ ساری قید کر لی گئیں اور کنیزیں بنا لی گئیں اور پیغمبر کے سامنے پیش کیا گیا، تو مرحب کی بہن صفیہ بھی اس میں شامل تھی، جو بعد میں زوجیت پیغمبر میں بھی آئی، ام المومنین کا شرف بھی پایا، مرحب کی بہن تھی۔
صفیہ ام المومنین ہو گئی تو مرب کیا بنا ہمارا؟ ماموں ہونا شرف نہیں، ماما یہودی بھی ہو سکتا ہے۔ صفیہ آئی نا تو اس کی پیشانی زخمی تھی، سرکار دو عالم نے اس کی پیشانی زخمی ہونے کا سبب پوچھا کہ کہیں کسی مسلمان نے تو کوئی زیادتی نہیں کی؟ کہنے لگی نہیں اللہ کا رسول، میں اپنے حجرے میں اپنے تخت پر لیٹی تھی، جب آپ کے بھائی علی نے دروازہ خیبر کو اکھاڑا ہے نا، اس کے نتیجے میں جو زلزلہ پیدا ہوا ہے، میں تخت سے گری اور میری پیشانی زخمی۔ اگلا جملہ سنیے اور میں چند جملے ذکر امیر المومنین خندق میں لشکر اسلام کو قلعہ کے اندر اتار رہے ہیں، اسی اثناء میں ایک صحابی رسول عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، میں علی کی قوت بازو سے حیران ہوں، اتنا وزنی دروازہ اور اس پر لشکر اسلام اور علی نے ایک ہاتھ پہ اٹھا رکھا۔ میرے آقا نے فرمایا، میرے صحابی علی کی قوت بازو پہ تعجب نہ کر، ذرا علی کے قدموں پہ نگاہ کر۔ صحابی نے جو قدموں پہ نگاہ کی تو قدم زمین پہ نہیں تھے، ہوا میں معلق نظر آ۔ منزل سالبیہ کو چھوڑا کربلا کے مسافر نے، منزل ذوحسم سے پہلے ایک منزل جہاں ٹھنڈے میٹھے پانی کے چشمے تھے، میرے آقا نے فرمایا، عباس بھائی جس قدر ممکن ہو سکے پانی ذخیرہ کر۔ میں نے عرض کیا نا، کئی اونٹ تھے جن پہ صرف مشکیزیں لاتے جاتے تھے۔ عرض کیا آقا ہماری ضرورت کا کافی پانی ہمارے پاس موجود ہے، اور میں نہیں عباس ہمیں پانی کی ضرورت پیش آئے گی اس قدر ممکن ہو۔ قافلہ سید و شہداء کا چل رہا، امام کا ایک چاہنے والا ایک مرتبہ اس نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر۔ میرے آقا نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر۔ یقیناً کبریائی اللہ کے لیے، لیکن اس مقام پہ نعرہ تکبیر بلند کرنے کا مقصد، عرض کرتا ہے آقا وہ دور دیکھیے نخلستان نظر آ رہا ہے، کھجور کی شاخیں لہراتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، ہم آبادی کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اس راستے میں کوئی نخلستان نہیں ہے، یہ غور سے دیکھو، یہ کھجور کی شاخیں نہیں، یہ نیزے ہیں جو لہراتے ہوئے اجرکم علی اللہ۔ حسین کی ماں راضی ہوا، یہ نیزے ہیں جو لہراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور 1000 کا دستہ لے کے پہنچ گیا سید و شہداء کے پاس، اور جب غر کا دستہ پہنچا ہے نا، بڑے مقاتل کو گھوڑوں کی بھی زبانیں نکلی ہوئی تھی شدت پیاس سے، اور غر کے لشکر پر شدت پیاس سے موت کی زردی چھائی ہوئی تھی۔ میرے آقا نے فرمایا عباس بھائی دیکھتے نہیں ہو غر کا لشکر پیاسا ہے؟
اپنے ساتھیوں کو حکم دیا ہر کے لشکر کو سیراب کرو، پانی پلاؤ ہر کے لشکر۔ پھر میرے آقا نے فرمایا جب سپاہی پانی پی چکے ہیں تو ان کے گھوڑوں کو سیراب کرو۔ حسین تیری عظمت کو سلام، اے کریم کربلا تیری عظمت کو سلام۔ آپ جانتے ہیں گھوڑا وہ جانور ہے جو ایک ہی دفعہ منہ لگا کے پانی نہیں پیتا، منہ لگاتا ہے پھر منہ ہٹا لیتا ہے، سانس لیتا ہے، وقفہ کرتا ہے، پھر منہ لگاتا ہے۔ یہ جملے روایتوں میں نہ ہوں، میں گناہگار ذمہ دار۔ میرے آقا نے فرمایا عباس بھائی جب تک ایک ایک جانور تین بار پانی سے منہ لگا کے نہ ہٹائے کسی جانور کے سامنے سے بھی پانی نہ اٹھائے۔ اجرکم علی اللہ۔ ساقی کوثر کے بیٹے نے دشمن کے دستے کو سیراب کیا۔ علی ابن طحان اسی لشکر حر کا ایک سپاہی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں سب سے آخر میں تھا، سب سے آخر میں، اور اتنا غلبہ تھا شدت پیاس کا مجھ پہ، میں یہ سوچ رہا تھا کہ جس ترتیب سے پانی پلایا جا رہا ہے مجھ تک پانی آتے آتے میں تو پیاس سے مر جاؤں گا۔ علی ابن طحان کہتا ہے میرے دل میں یہ تصور آنا تھا، میں نے دوسرے لمحے دیکھا کریم کربلا مشکیزہ لیے میرے سامنے کھڑے۔ مجھے فرمایا مشکیزے کا دہانہ آرام سے پکڑو اور پیو۔ کہتا ہے میرے حواس کام نہیں کر رہے تھے شدت پیاس سے، اور مجھ سے مشکیزے کا دہانہ بھی نہیں پکڑا جا رہا تھا۔ لشکر حر کا وہ سپاہی کہتا ہے کریم کربلا نے اپنے ہاتھوں سے مجھے پانی دیا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو میرا سوال یہ ہے جب روز عاشور 6 ماہ کے بچے کے لیے حسین پانی مانگ رہے تھے کوئی نہ تھا ان میں؟ اجرکم علی اللہ۔ سیراب کر چکے، نماز ظہر کا وقت ہوا، حجاج سے فرمایا حجاج اذان کہو۔ حجاج نے ظہر کی اذان کہی، فرزند رسول نے فرمایا حر تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز، میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ اس وقت بھی حر نے عرض کی تھی فرزند رسول نماز آپ کی ابتدا میں پڑھی۔ نماز ہوگی، سید الشہداء نے خطبہ ارشاد فرمایا حر آنے کا مقصد بیان کر۔ ابن زیاد نے بھیجا ہے تاکہ آپ کو گھیر کے کوفہ لے جاؤں، فرمایا میں کوفہ نہیں جاؤں۔ امام نے حکم دیا تیاری کرو قافلہ کوچ کرے۔ اس وقت حر نے جسارت کی، امام علیہ السلام کے گھوڑے کی لگام کو آ کے پکڑا اور کہا میں آپ کو نہیں جانے دوں گا۔ اس وقت میرے آقا نے فرمایا سقلت کا امو کا یا حر ما ترید، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ حر کیا چاہتا ہے؟ جملہ سننا، حر کہتا ہے فرزند رسول اس پورے عرب میں اگر کسی شخص نے بھی مجھے اس طرح سے میری ماں کا نام لیا ہوتا میں اس کو ویسا ہی جواب دیتا، لیکن میں کیا کروں، تیری ماں فاطمہ زہرا، میں کیا کروں، میں تیری ماں کا نام خیر و خوبی سے لے سکتا ہوں، اس کے علاوہ لے ہی نہیں سکتا۔ مجھے یاد ہے جملے علامہ اختر عباس قبلہ نجفی خدا ان کی روح کو شاد کرے سیال کوٹ میں خطاب کر رہے تھے، ان کی زبان سے میں نے جملے سنے تھے۔ وہ فرماتے تھے وہ جو دشمن کا سپہ سالار بن کے آیا تھا، وہ جو امام حسین کو گھیر کے کربلا میں لے آیا تھا، اس کو اتنی بڑی سعادت شہادت والی کیسے مل گئی کہ ملائکہ جس سر پہ سلام کر رہے ہیں، انبیاء جس سر پہ سلام کر رہے ہیں۔ علامہ اختر عباس نے فرمایا تھا میرا دل یہ کہتا ہے یہ جو حسین کی ماں کا احترام کیا تھا نا، یہ اللہ نے اسے وسیلہ عطا کیا، شہادت کے مرتبے پہ فائز ہوا۔
کہنے لگا ٹھیک ہے فرزند رسول، اگر کوفہ نہیں جائیں گے تو میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہوں، مجھے حکم یہ ہے کہ میں ساتھ ساتھ رہوں۔ چلا فرزند رسول کا قافلہ، سفر طے ہوتا آیا۔ ایک سرزمین پہ اچانک گھوڑا چلتے چلتے رک گیا۔ بڑی کوشش کی، گھوڑا نہیں چلا۔ روایات میں ہے سید الشہداء نے گھوڑے بدلے لیکن کسی گھوڑے نے قدم نہیں اٹھایا۔ فرمایا قریب کی بستیوں میں سے بلاؤ لوگوں کو۔ افراد کچھ حاضر ہوئے۔ مولا نے پوچھا بتاؤ اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا مولا اسے شط فرات کہتے ہیں، اور فرمایا کوئی اور نام؟ غازریہ کہتے ہیں، نینوا کہتے ہیں، یہ ساری بستیاں تھیں اطراف میں۔ کوئی اور نام؟ ایک آواز آئی یقال لہا کرب و بلا۔ میرے آقا نے فرمایا بے شک ہاذہی ارض و کرب و بلا، یقیناً کرب و بلا کی یہ سرزمین ہے۔ اس وقت میرے آقا نے فرمایا بے شک ہا ہونا مناف رقابنا و محط رحالنا، اسی زمین پہ ہماری سواریاں اتریں گی، اسی زمین پہ ہمارے خیمے لگیں گے، اسی زمین پہ ہمارے مرد ذبح ہو جائیں گے، اسی زمین پہ زینب و کلثوم کے ہاتھوں میں رسیاں۔ اجرکم علی اللہ۔ 60,000 درہم میں بنی اسد کے افراد سے سرزمین کربلا کو خرید کیا فرزند رسول نے، اور زمین خرید کے پھر انہی کے حوالے کر دی۔ فرمایا اس زمین سے تم فائدہ اٹھاؤ، لیکن میری ایک شرط ہے، عاشور میں ذبح ہو جاؤں گا، بنی اسد کے مردوں کو بلا کے فرما رہے 11 محرم کو جب چلا جائے نا ابن سعد کا لشکر، ہم غریبوں کے بے گورو کفن لاشیں پڑے ہوں گے، ہم آ کے ہمارے لاشیں دفن کریں۔ اور فرمایا دوسری میری وصیت یہ ہے، جب میری قبر بن جائے دنیا کے اطراف سے میری قبر کے زائر آئیں گے، میری قبر کے زائرین کو 3 دن اپنا مہمان رکھنا، کوئی میری قبر کا پوچھے اسے بتانا یہ ہے۔ مرد چلے گئے، بنی اسد کی مزدورات آئی۔ فرمایا حکومت وقت کے خوف سے اگر تمہارے مرد ہم غریبوں کے لاشوں کو دفن نہ کریں، تم آ جانا پانی بھرنے کے بہانے، اور ہم غریبوں کے لاشوں دفن کریں۔ جب عورتوں کو وصیت کر چکے پھر بنی اسد کے بچوں کو بلایا اور فرمایا اگر تمہارے ماں باپ ہمارے لاشوں کو دفن نہ کریں، اے بچوں تم آ جانا 11 محرم کو، ایک ایک جھولی مٹی کی بھر کے ہماری لاشوں پہ ڈال دینا، تمہارا پھیر ہو جائے گا، ہم غریبوں کے لاشیں دفن۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسلام الذین ظلموا ایما القلبین۔ پروردگار ہمارے ذکر کو قبول فرما، ہمارے قلوب کو نور ایمان نور ولایت سے منور فرما۔ اے کریم اللہ بحق سید الشہداء جتنے عزادار مظلوم کربلا سے تشریف فرمائیں سب کی حاجات پوری فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، تنگ دست فراخ دست فرما، پریشان حال خوشحال فرما۔ اے کریم اللہ ہمیں زندگی میں بار بار کریم کربلا کی زیارت نصیب فرما، موت کے بعد کریم کربلا کی شفاعت نصیب فرما۔ اے کریم اللہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی سید الشہداء کے عزادار آباد ہیں ان کی مال جان عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما، دشمنان عزاداری کو تباہ و برباد فرما۔
کریم اللہ جتنے بدوست احباب یہ جو آپ امن اور سکون اور اطمینان سے سنتے ہیں، ایک بہت سارے حسینی جوان جو حفاظت پہ معمول ہیں، سیکورٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، میرا اللہ سید الشہداء کے صدقے میں انہیں اجر عظیم عطا فرما۔ میرا مالک خالق آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ وارث خون حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، معرفت کے ساتھ صاحب الامر کی زیارت نصیب فرما، حضرت علی اثر کے حامیان و ناصران و نوکران سے ہمارا شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صل علی محمد۔